شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا کیا کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زندگی گزارنے کے اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے طریقے بتا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے ہیں۔ بڑی پریشانی ہوئی ہے حدیث سن کے کہ بیویاں بھی ہوں گی اور زنا بھی کریں گے، کیا مطلب ہوا؟ تو جیسے ہم سیکھتے نہیں ہیں نا کہ کفریہ کلمات کون کون سے ہیں، اسی طرح کسی بھی وقت کوئی بھی کفریہ کلمہ کہا اور ہمارا نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ کبھی کسی ایسے شخص کو آپ نے اپنے آفس میں رکھا جس کو کوئی ایکسپیرینس نہ ہو؟ کبھی رکھا کہ کوئی تجربہ نہیں، ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی سیکھا ہوا نہیں؟ تو نکاح جب ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں سیکھتے ہم کہ کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کئی دفعہ شوہر کہہ دیتے ہیں جا میری طرف سے فارغ ہے تو، اور بعد میں ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں۔ میرے اپنے سامنے کئی واقعات ایسے ہیں جو دل دہلا دینے والے ہیں کہ ان کی طلاقیں ہوئیں، ان طلاقوں کی وجہ سے وہ دوسرے فرقوں میں آئے، ان میں آنے کے بعد بھی طلاق کا جب پتہ چلا ہو گئی ہیں تو وہ پھر بھی ساتھ رہے، اور اس وجہ سے رہے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، ہم نے ایک دوسرے کو اس عمر میں طلاق دے دی، 20 سال کی رفاقت کے بعد طلاق ہو گئی اور کہتے ہیں ہم نے غصے میں دے دی جی۔ تو طلاق تو ہوتی غصے میں، طلاق بھی کبھی خوشی میں ہوئی ہے، وہ تو ہوتی ہی غصے میں، کوئی محبت میں بھی کبھی طلاق دیتا ہے ہیں؟ کوئی بھی جملے بولنے سے پہلے 100 دفعہ تولیں کہ کہیں وہ جملہ آپ کے لیے عذاب نہ بن جائے، کہیں وہ جملہ آپ کے لیے عذاب نہ بن جائے۔ جو ہم آج اتنے جملے بول رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عزتوں والی زندگیاں دے۔ کئی بیویاں، ایک بہن تھی ہماری، آئی ہمارے پاس طلاق کے لیے، الفاظ اس کے شوہر نے بول دیے۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا، بچے جوان تھے اس کے لڑکے کی ماں کو پتہ چلا، تو اس نے کہا یہ تو میرے بیٹے کو دورے پڑتے ہیں شروع سے، وہ پاگل پن میں کچھ بھی بول دیتا ہے، طلاق تھوڑی ہوئی ہے، جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ، ہم پورے خاندان میں کہہ دیں گے جھوٹ بول کے گئی ہے، میرے بیٹے نے کوئی طلاق نہیں دی۔ اب اس بیچاری کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، وہ اسی کے ساتھ رہی، وہیں رہتی رہی ایک ہی کمرے میں۔ تو سوچیں پھر اللہ کے نبی ہمیں کتنی صدیاں پہلے بتا گئے کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے ہیں، لوگ قرب قیامت اپنی بیویوں سے زنا کریں گے کہ طلاق تو ہو گئی لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو سیکھیں، کفریہ کلمات تو لازمی سیکھیں۔ جیسے کفریہ کلمات کیا ہوتے ہیں، کسی نے آپ سے پوچھا کہاں رہتے ہو تو ہم کہیں وہاں پچھواڑے میں، اور وہ آگے سے مذاق کے موڈ میں، اور وہ کہ اچھا اللہ کے پچھواڑے میں یعنی اللہ کے پیچھے رہتے ہو، تو وہ قد کفر، وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو ہم کتنے جملے ایسے بول جاتے ہیں جیسے ہم نے کسی کو کہا کہ بھائی شریعت کی بات ہے، ایسی بات نہ کرو، اور وہ کیا کہے آگے سے، بھائی شریعت کو رکھ سائیڈ پہ، اس کے یہ جملہ کہنے سے وہ کافر ہو گیا۔ ہاں، بڑی باریکیاں ہیں دین میں جو میں اور آپ سیکھتے ہی نہیں، اور سیکھنے کی ہمیں ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔
کبھی ماؤں کی عزت بچا رہے ہیں، کبھی باپ کی عزت بچا رہے ہیں، کبھی بچوں کی عزت بچا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ان کو عادت ہوتی ہے جن کو آپس میں آرگیو کرنے کی، میاں بیوی ہر وقت کی چک 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 لگائی ہوتی ہے۔ ان کا جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ اور بدتمیزی، طوفان بدتمیزی۔ ہم ایک جگہ رہتے تھے، بزرگ بندہ تھا، ہمارے گھر کے بالکل سامنے رہتا تھا، لیکن اپنی قمیضیں پھاڑ کے، اپنے گریبان پھاڑ کے گلی میں کھڑا ہو جاتا تھا، اور سگی اولاد پر بھی وہ پولیس بلا لیتا تھا۔ سگی اولاد پر بھی۔ بڑھاپے میں تو پھر غصہ اور بڑھ جاتا ہے نا، غصہ اور بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو وقت پر کنٹرول کریں، وقت پر اپنے بولوں پہ، اپنے کفریہ کلمات پہ کنٹرول کریں، وقت پہ، کہ آپ کو پچھتانا نہ پڑے ہیں۔ اور کفریہ کلمات کی کتاب لے کے ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ جیسے آپ نے کسی کو کہا، اب شوہر نے بیوی کو کہا تو اس کے فلانے کے گھر گئی تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے، اور وہ چلی گئی، واپس بھی آ گئی، دونوں مل کے رہ بھی رہے ہیں، غصہ اتر گیا، دونوں ٹھیک ہو گئے، تو کیا ہو رہا ہے؟ وہی حدیث کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، ہاں، اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ بیویاں بظاہر لوگوں کی نظر میں وہ بیویاں ہوں گی، لیکن زنا ہو رہا ہے طلاق دے کر۔ تو ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہیں، پوچھنی ہیں علماء کرام سے کہ اس طرح جملے بولے گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو بچائیں، لوگوں کے لیے نہ بچائیں۔ جب اللہ کے لیے بچائیں گے تو یہ جملے زبان پر آئیں گے ہی نہیں، دونوں برداشت سے چلیں گے، ہاں، دونوں برداشت سے چلیں گے۔ اگر اللہ کے لیے جملے بچائیں گے، گھر کو بچائیں گے، رشتے کو بچائیں گے، تو دونوں برداشت سے چلیں گے۔ اور اگر اللہ کے لیے نہیں بچائیں گے تو پھر مشکل ہے، پھر تو وہی حدیث ہے۔ اور میرے پاس کتنی عورتیں ایسی آئیں، ایک عورت تو ایسی آئی جس کی شادی کے تیسرے دن اس کے شوہر نے غصے میں اس کو طلاق دے دی، کیونکہ شادی کے تیسرے دن کوئی دعوت تھی، اس دعوت پر وہ گئی نہیں ساتھ، اور ان دونوں کی لڑائی ہوئی۔ تیسرے دن آئی، باجی کیا کروں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس طرح ہوا ہے باجی۔ تو کیا بات؟ وہی بات کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، دونوں ساتھ رہتے رہے اور ابھی تک رہ رہے ہیں، کہ باجی لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ ابھی تیسرا دن ہے اور ہماری طلاق ہو گئی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمیں لوگوں کا تو ڈر ہے، ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں میں بدنامی ہو جائے گی، لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ جب دے دی ہے تو بتائیں لوگوں کو، ورنہ سیکھیں، ورنہ پوچھیں، کفریہ کلمات کی کتاب لے کے رکھیں، اس کو پڑھیں کہ کون کون سے ایسے کلمات ہیں جو کفریہ ہیں۔ کتنے لوگوں کی ایسے طلاقیں ہوئیں، کتنے لوگوں کی جو ہم سے پوچھنے آتے تھے اور بعد میں ہم نے ان کو کئی ہی عرصہ ساتھ ہی دیکھا، کئی عرصہ کیا مطلب، یعنی ساتھ ہی رہے طلاقوں کے بعد۔ اور ایک تو مسجد کے متولی تھے، ان کا بیٹا تھا، اس متولی نے بھی اپنے بیٹے کو نہیں کہا کہ تو طلاق دے چکا ہے، لہٰذا اپنی بیوی کو تنگ مت کر، لیکن دونوں ساتھ رہتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ آخرت سامنے نہیں ہے نا جی، دنیا سامنے نظر آ رہی ہے، آخرت بہت دور ہے، دنیا سامنے ہے تو دنیا کی فکر ہے، آخرت نظر نہیں آ رہی تو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ فکر تو تب ہوگی نا
جب ہم آخرت کے بارے میں سوچیں گے تو غور کریں، کہیں آپ کے شوہروں نے بھی تو اس طرح نہیں کہا آپ کو؟ طلاق کنایہ ہو جاتی ہے جب ہم ایسے جملے بولتے ہیں، ان میں رجوع کرنا پڑتا ہے، ان میں پوچھنا پڑتا ہے، علماء کرام سے پوچھ کر چلنا پڑتا ہے۔ ہمارے دادا باپ کی زندگی نہیں ہے کہ ہم مرضی سے گزار لیں، امانت ہے اللہ کی، ایک ایک لمحہ ہمیں امانت کے طور پہ دیا گیا ہے، اس کا حساب ہونا ہے۔ کبھی کسی کے پیسے لیے ہوئے ہوں تو وہ حساب لے گا نا، کسی کا گھر کرائے پہ لیا ہوا ہو تو وہ حساب لے گا نا۔ یہ زندگی بھی کرائے کی ہے، یہ زندگی کرائے کی ہے، ہمارے باپ کی ملکیت نہیں ہے کہ ہم اسے اپنی مرضی سے ضائع کر دیں، یہ کرائے کی زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو ضائع نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی مان کر چلنا ہے، ہمیں اللہ کے احکامات کو دیکھنا ہے، دنیا کے احکامات کو نہیں دیکھنا کہ دنیا کس میں راضی ہے اور کس میں ناراض ہے۔ اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس میں دنیا کو نہیں اللہ کو دیکھیں۔ ایک اتنے بڑے بزرگ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والا گھرانہ، دیندار، غصے کی بیماری تھی، بس بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کو کہہ دیا اگر یہ بات ایسی ہوئی تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ اور جب بیوی کے بھائی کو فون کر کے پوچھا تو بات ویسی ہی تھی، تو اس کی طرف سے اور 3 طلاق بولی اس نے مجلس میں بیٹھ کے، میری طرف سے تجھے طلاق، میری طرف سے تجھے طلاق، میری طرف سے طلاق۔ تو طلاق ہو گئی، اور بچے شادی شدہ دونوں کے، بڑے بڑے بچے، ان کے بچے بھی آگے سے بڑے بڑے۔ تو سوچیں اب وہ بڑھیا کہاں جائے، اب وہ بڑھیا کہاں جائے بیچاری، وہ کیا کرے ہیں؟ کدھر لے کے جائے اپنے اس منہ کو کہ میرے شوہر نے مجھے مجلس میں بیٹھ کے طلاق دے دیے۔ اسی لیے کہا ہے کہ مومن کے بول کی بڑی طاقت ہے، بڑی ویلیو ہے۔ ایسے ہی مومن بکواس نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، ایسے ہی بڑھ بڑھ کر کے اپنی طلاقیں نہیں دیتا پھرے گا۔ مومن کے بول کی بڑی طاقت ہے۔ بے غیر محرم عورت جو بالکل اجنبی ہوتی ہے، جس سے نہ جان نہ پہچان، جس کو ہاتھ لگانا اس کے لیے حرام ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر میں کیل ٹھکوا لو، یہ بہتر ہے کسی غیر محرم کو ہاتھ نہ لگانا، اس کو نکاح کے 3 بول بول کے وہ اپنا بنا لیتا ہے اور اس کا جسم اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کتنی طاقت ہے ایک انسان کے بول کے اندر، انسان نہیں، مومن کے بول کے اندر کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے یہ 32 تالے دانتوں کے دیے ہیں اس زبان کے لیے کہ اس کو ہم رکھیں، چپ کر کے رکھیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے منہ کے اندر زبان کو بند کر کے رکھیں۔ 10 بچوں کی بھی ماں ہو تو 3 دفعہ کہہ دیا طلاق تو وہ بچوں کی ماں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ بڑی طاقت ہے اس مومن کی زبان کی، اس لیے اس کو صحیح استعمال کریں، صحیح جگہ پر، صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے استعمال کریں، ورنہ اس کے بول پہ بہت سخت پکڑ ہوگی، بہت سخت پکڑ ہوگی، جس پکڑ کو نہ میں بچا پاؤں گی نہ آپ بچ پائیں گے۔ بڑی سخت پکڑ ہے، اس لیے کفریہ کلمات سیکھیں، اور اپنی بچیوں بچوں کی جب شادیاں کرنے لگیں تو انہیں پہلے بتائیں کہ بیٹا نکاح سے اہم چیز ہے اپنے آپ کو طلاق سے بچانا، برداشت سے چلنا۔ 10 دفعہ بھی شوہر اٹھائیں یا گھر والے اٹھائیں دسترخوان پہ سے کہ جاؤ اب چمچ لے کے آؤ، جاؤ اب چھری، جاؤ اب پلیٹ، جاؤ اب گلاس، جاؤ اب یہ، جاؤ، تو منہ بنا کے نہیں، خندہ پیشانی سے اخلاق کے ساتھ جاؤ، یہ سکھا کے بھیجے گھروں سے۔ جو بچیاں گھر میں پٹکتی ہوئی چپل جا رہی ہیں، ماں کی عزت نہیں، باپ کی نہیں، بھائیوں کی نہیں، وہ اگلے گھروں میں کیا کریں گی؟ وہ کیسے بسائیں گی اپنے گھر؟ کیا تربیت ہو رہی ہے ان کی؟
ان کے ہاتھوں سے موبائل لیں گے تو تربیت ہوگی۔ ہاں، موبائل لیں گے تو تربیت ہوگی، ورنہ ان کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ موبائلوں سے تربیت نہیں ہو سکتی ان کی۔ جب یہ تربیت ہوگی اس وقت جب آپ یہ موبائل ان کے ہاتھوں سے کھینچیں گے اور ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں گے کہ بیٹا برداشت سے چلنا ہے، اگلا کوئی کچھ بھی کہہ دے برداشت سے چلنا ہے، اور یہ کلمات ہیں، ان سے بچنا، بحث سے بچنا، شوہر کے ساتھ کبھی بحث نہیں کرنا۔ کہا کہ اگر شوہر کہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک پہاڑ دنیا کے اس کونے میں ہے اور دوسرا پہاڑ دنیا کے دوسرے کونے میں، اور تو پہلے پہاڑ سے پتھر لا 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 کے دوسرے پہاڑ پر رکھ، تو اس وقت تک رکھتی رہے جب تک تیرا شوہر تجھے خود منع نہ کر دے۔ تو آج کی بچیاں یہ ادب کر سکتی ہیں؟ کریں گی وہ؟